صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں غوث و خواجہ مخدوم سیدنا اعلیٰ حضرت تمام اولیاء کرام کے چاہنے اور ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے سردار، رب کے محبوب دانائے وجود فرش وارش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی میں جس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جھک کر درود و سلام کافیہ پیش کرے. پڑھے آواز پڑھے اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا صفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کی رات ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بیٹی پر تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو اللہ کے کرم سے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا اور آخرت کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نور سے اور اپنے نور سے جگمگایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج وہ رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہر رمضان المبارک کو اس لیے افضل و اعلیٰ بنایا کہ اس ماہ مقدس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن آج کی رات افضل و اعلیٰ اس لیے ہے کہ آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا گیتی پر تشریف آئے. سبحان اللہ. اگر آپ پر ہمارے نبی نہیں آتے تو نہ آپ کو اور ہم کو قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ شب برات ملتا، نہ شب معراج ملتا، بلکہ آپ اور ہم کو جینے کا طریقہ بھی نہیں ملتا. اس لیے تو شاعر اسلام نے لکھا ہے، اس کو آپ حضرات سماعت فرمائیں، چونکہ آج ہماری مسجد کی طرف سے محفل نعت اور محفل درود شریف کا محفل رکھا گیا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. بے شک. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں
سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ترجمانی اور آیات کا ترجمہ تفسیر بتانے کی کوشش کروں گا. آئیے میں بھی اپنی نبی کی بارگاہ میں اپنا نعت پڑھ کر کے اور آپ کے اپنے ایمان کو جگانے کی کوشش کروں. آپ حضرات سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک سید صاحب نے لکھا ہے اس نعت کو کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ. بس میرا مدینہ ہے. جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے بستر سے اٹھ نہیں پاتا اسپتال میں اس کو لے جایا جاتا ہے اور کبھی کبھی اسپتال سے پھر قبرستان لے جایا جاتا ہے. یعنی دنیا میں آدمی اپنے رب کا اپنے نبی کا اپنے گھر خاندان کا ذکر نہیں کر پاتا لیکن اس کے مرنے کے بعد ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے. یعنی اب مر گیا لیکن مرتے مرتے دنیا کو وہ کہہ کر کے جاتا ہے میں تو مر گیا. میں تو قرآن نہ پڑھ سکا. میں تو درود شریف نہ پڑھ سکا. اگر آپ مجھ سے وفاداری کا محبت رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں مجھ سے وفا رکھتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میری جائیداد کا حق رکھتے ہیں روپیہ پیسہ میں حق رکھتے ہیں تو کم سے کم میرے مرنے کے بعد اللہ کا اور نبی کا فرمان ایک مرتبہ عمل کے ساتھ کم سے کم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. یعنی مرنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسان مرتے مرتے دنیا میں قرآن نہ پڑھا لیکن مرتے مرتے اپنے دوست احباب رشتہ دار واقارب چاہنے والوں ماننے والوں سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد گھر خاندان کے لوگ محلے کے امام محلے کے مؤذن محلے کے ٹرسٹی محلے کی کمیٹی تمام لوگوں نے اس کو قبرستان پہنچایا. اب قبرستان پہنچانے کے بعد گاؤں سماج کے لوگ رشتہ دار واقارب کے لوگ قبرستان پہنچانے کے بعد پھر وہ چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تو قرآن نہ پڑھا میں تو درود شریف نہ پڑھ سکا دنیا میں لہو لہان رہا پریشان رہا ہائے دنیا ہائے کمائی لیکن اب میرے گھر والوں نے مجھے قبر میں لٹا دیا ہے تختہ لگا دیا ہے اس کے اوپر برگر لگا دیا ہے. یعنی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے قبر میں رکھ دیا ہے. اے میرے دوست اے میرے چاہنے والوں اے میرے ماننے والوں میں تو نہ پڑھ سکا اب کم سے کم میرے اوپر مٹی دے دے اور مٹی دیتے دیتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. پڑھ لے اللہ تجھے بھی ثواب عطا فرما دے گا اور مجھے قبر میں راحت و سکون عطا. سبحان اللہ. اب دوست احباب کمیٹی کے لوگ مسجد کے لوگ سب لوگوں نے پڑھ کر کے قبرستان کے قریب پہنچے قبرستان کے گیٹ پر پہنچے اور گیٹ پر پہنچنے کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ کم سے کم فاتحہ خوانی کر دی جائے. وہاں پر فاتحہ پھر گھر پر فاتحہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی رب اپنے بندوں کو کبھی جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اپنے بندوں کو کبھی جہنم میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا۔ اسی لیے جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شاہنے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جنت رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو شاہد اسلام نے لکھا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں، اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے آپ کو ہمارے قبر میں اجالا عطا فرمائے بے گا، شک۔ تاریکی کو دور فرما دے گا، کیونکہ یہ میرے نبی کی ولادت کی میلاد رکھا گیا ہے مسجد کی طرف سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دشمن نے میرے نبی کو یاد کیا تو میرے نبی کی میلاد کے دن اللہ رب العالمین ان کے قبروں میں بھی اجالا عطا فرمایا۔ سبحان تو اللہ۔ ہم تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا اور درود شریف کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کے دوا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ جسے ماشاءاللہ ہمارے بھائی علی گل بھائی نے اسی ربیع الشریف کے مہینے میں کم و بیش 1 سال ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا وطن دکھایا اور اپنا گھر بھی دکھایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ میرے رب کا گھر بے ہے، اور شک۔ جو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد ہے وہ میرے نبی کا در ہے۔ تو ہم اور آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور ہمارے واحد علی بھائی اور اہل و عیال کو اللہ رب العالمین نے مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمایا، اور اللہ ہم سبوں کو حج بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ وہ منظر و لمحات اپنے آنکھوں میں بسائیں کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں مطلب میرے نبی کا گنبد جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، میرے سبحان نبی اللہ۔ شاہ فرماتے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال فرما جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ رہتے تو یہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ انتقال کر جائیں گے، آپ بھی دنیا میں بظاہر نہیں رہیں گے، تو پھر ان کو جنت کی بشارت کیسے ملے گی؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعت، یعنی جس نے میری تربت کو دیکھا، میرے گنبد کو دیکھا، تو سمجھ لو اس نے میری دنیا میں بظاہر جیسے مجھے اس نے دیکھا کرتا تھا، ویسے میرے مثال کے بعد منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، اس نے ویسے ہی مجھے دیکھا اور میری زیارت کیا، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کو بخشوں گا اور اپنے رب سے منوا کر کے بخشواؤں گا۔ تو اللہ کا شکر ہمارے واحد علی کو فکر لوائے اور ہم لوگوں نے
اس پاک دیار کو دیکھا اور جو ہم لوگ سے ہو سکا وہاں پر عبادتیں کیے. اللہ ہم سبوں کو بار بار مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اور یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کے والدین کو اور بچوں کو اللہ ہم سبوں کو مکہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. اور کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج یعنی حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آمین. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, سبحان جس اللہ. کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. سبحان اللہ. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اور میرے دل میں حضور رہتے ہیں. بے شک بے شک. اپنی مسجد میں تو غسل کی فرائض اور وضو کی فرائض اور قرآن کی آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے مسجد میں ہر نماز کے بعد بتایا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, یعنی جو آپ کا اور میرا سکھانے کا جو طریقہ ہے اور آپ کا جو سیکھنے کا سبق ہے, وہ ماشاءاللہ اتنا اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ درود ابراہیمی کی شکل میں ہر نماز کے بعد کم سے کم 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. یعنی سیکھنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے, اور نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھی جا رہی ہے یہ درود مکمل ہے, جو اللہ رب العالمین پڑھنے کا ثواب بھی اللہ ہم سب کو عطا فرما رہا ہے. بس اس مدرسہ غوث اعظم کی برکت سے. تو شاعر صاحب لکھتا ہے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں, میرے دل میں حضور رہتے ہیں, دل میرا دوسرا, دل میرا دوسرا مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا مدینہ ہے, اور آخری راستہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری راستہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. تاکہ درود شریف کی محفل بھی ادا ہو جائے اور نعت شریف کی محفل ادا ہو جائے. اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اب آخری کلام سماعت فرمائے, وہ بھی ارشاد. کلام الامام امام احمد اللہ خان فاتح بریلوی رحمۃ اللہ اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. آپ حضرت سماعت فرمائے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیش حق
مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی چاہت آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی چاہت آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی چاہت آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور اس سے اٹھتی ہے خدا نے دامن محبوب کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ کو ہمارے جو ہم نے چھپ کے گناہ کیا، جو آپ نے چھپ کے گناہ کیا، ہم آپ کبھی ایسا ہوتا ہم سے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہم آپ شمار نہیں کر سکتے، اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے صدقے آپ کو ہمارے خطاؤں گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہمارے آپ کو جرم کھلے گی تو سرکار حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس سے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، ہاں جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں سبحان گے، اللہ، اور حشر تک ڈالیں گے ہم، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، سبحان اللہ، یہی جو میرے نبی کی ولادت ہے صبح کی، یہی سرکار حضرت کے روح کے وقت ہم لکھتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے کیلے گراتے سبحان جائیں اللہ، گے، سبحان اللہ، فارس نجد کے کیلے گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں سبحان گے، اللہ، اور آخری شعر سرکار اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی بارگاہ میں اور رب کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو
اپنے نبی کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے عرض کرتے ہیں خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو ہور و غلما سب لوگوں نے میرے نبی پر درود و سلام پڑھا لہذا ہم لوگوں مل کر کے کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھا
बच्चों ने हम लोगों ने मिलजुल करके यहाँ पर जो भी जिक्र अज़कार पढ़ाने वाला इस सब पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमा। अंदर सामने करके उस्तादियों को माफ़ फरमा। यहाँ पर करने की नज़र सबसे पहले हमारे आका जनाब हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अलिया में नज़र वाला कबूल फरमा। सिद्दीक़ सैयद फारूक आज़म सैयद उस्मान गनी सैयद मौला अली रशीद के सारे कायनात खातून सलाम अलैहि व आमीन पाक अशरफ मशरक़ के बदले में होने सरकार का सोहाना मौलवी जिंदा हज़रत हाजी शाह मखदूम वाली सिलसिले आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया बारोटिया मदानिया बुलवाई अशरफ दुनिया बताया तमाम मशाइख तमाम मुरीदीन और तकरीर मुतवस्सिल जाने वाले मानने वाले कुल उम्मत मोहम्मदिया कुल उम्मत इस्लाम कुल मरहूमीन मरहूमा को रोज़ के मरहूम आमीन या परवरदिगारा के फज़ल करम से हो रहा हम तमाम मुसलमान भाइयों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब के मौला हम सभी को वाजिब नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन करीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने की हम तमाम लोगों के रोजी रोजगार कारोबार के धंधे व्यापार दूर के पैसे नसीब अता फरमा। हर बीमारी और वजह से हम सबों को हिफाजत फरमा। हमें जो मकबूल पर हम सब के कर्जे को दूर फरमा। या परवरदिगार मस्जिद मदरसा और इजाजत के लिए जाते हुए तरक्की अता फरमा। इसकी बरकत से हम सब के घरों में